نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور، موت کیا شے ہے فقط عالم مانی کا سفر۔ ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، قدر و قیمت میں ہے خون جن کا حرم سے بڑھ کر۔ آہ اے مرد مسلمان تجھے کیا یاد نہیں، حرف لا تدعو مع اللہ الہا آخر۔ یہ غازی تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، یہ غازی تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ دونی میں ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ یا الہی یا الہی یا الہی یا الہی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یا الہی یا الہی یا الہی یا الہی، کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا، خبر میں نظر میں اذان سحر میں، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں۔ یا الہی یا الہی یا الہی یا الہی، کشادے در دل سمجھتے ہیں اس کو، ہلاکت نہیں موت ان کی نظر میں، دل مرد مومن میں پھر زندہ کر دے، وہ بجلی کے تھی نعرہ لا تذر میں، عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلمان کو تلوار کر کے۔ یا الہی 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 یا الہی۔ مایوس و گناہگار زمانے کو بتا دو، مایوس و گناہگار زمانے کو بتا دو، بخشش کے تصور سے بنا جسم محمد، اور عصیاں کی معافی کا یہ آسان عمل ہے، تم صبح و مساء چوما کرو اسم محمد۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور انشاءاللہ آج آغاز کر رہے ہیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور و معروف مشہور زمانہ کلام بلغ العلا بے کمال ہی سے جناب محمود الحسن اشرفی صاحب۔ الحمدللہ جو رات آڈینس آئی تھی بڑی باذوق تھی اور کس طرح سے مل کر پڑھ رہی تھی، اور الحمدللہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے بھی ان آڈینس سے بات ہوئی تو ماشاءاللہ یہ بھی بڑی باذوق ہے۔
واہ. اور درود اور تمام چیزیں ہمارے ساتھ مل کر پڑھ رہے تھے. میں پھر سے گزارش کروں گا کہ مل کر حضور کی بارگاہ میں اس کلام کو پیش کرتے ہیں. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. یہ سما بھی کتنا عظیم ہے، یہ سما بھی کتنا عظیم ہے کہ یہاں پہ ذکر حبیب ہے. سبحان اللہ سبحان ہم نبی سے کتنے قریب ہیں، یہ تو اپنا نصیب ہے. صلوا علیہ وآلہ. جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. صلوا علیہ وآلہ. میرا سکھ مدینے کی حاضری، سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا دکھ مدینے سے واپسی. اللہ اکبر. جو وہاں چلو تو دعا کرو، نہ خدا وہاں سے جدا کرے. صلوا علیہ وآلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ محمود بھائی. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. سب مل کر کہے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. پتہ نہیں کس کا پکارنا سرکار کو قبول ہو جائے اور اس ایک کی وجہ سے ہم سب کی مدینہ پاک میں حاضری ہو جائے. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. سلام کے لیے حاضر غلام ہو
کو بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے. دعا کی طرح ہاتھ بلند کر کے کہیں سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. مدینے جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں. مدینے جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں. تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے. تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے. اور جب وہ انتظام ہو جائے گا انشاءاللہ تو ہم کہتے ہوئے چلیں گے. میں مدینے چلا 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 پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا. کیا بتاؤں ملی دل کو کیسی خوشی کیا بتاؤں ملی دل کو کیسی خوشی جب یہ مژدہ سنا میں مدینے چلا. جب یہ مژدہ سنا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا. ان کے مینار پر جب اٹھے گی نظر ان کے مینار پر جب اٹھے گی نظر سوچو کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا. کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا. سبز گنبد کا نور زنگ کر دے گا دور. سبز گنبد کا نور زنگ کر دے گا دور. پائے گا دل جلا میں مدینے چلا. کہہ دو ذرا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا. میرے گندے قدم اور ان کا حرم میرے گندے قدم اور ان کا حرم لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا. سبحان اللہ.
جزاک اللہ. یہ محسوس ہو رہا ہے الحمدللہ کہ جو ہم رمضان کے آخری عشرے کی جانب اور طاق راتوں کی جانب بڑھ رہے ہیں, یہاں سے جوش, ولولہ, عقیدت اور محبت کے اظہار میں ایک واضح اضافہ دیکھتے میں نظر آ رہا ہے, اور انشاءاللہ اسی عروج پر یہ نشریات اپنے اختتام کی جانب بڑھے گی اور اختتام پذیر ہوگی. ایک وقفے کے بعد ذرا سا کچھ دسترخوان کی جانب بھی جائیں گے اور کچھ دیکھیں گے کہ شان اسلام میں آج تاریخ اسلام کا کون سا اہم باب زیر بحث ہے. وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں. جناب اچھا, بچپن میں مجھے یاد ہے, مطلب بچپن تو کیا ابھی کچھ عرصے پہلے تک بھی, ابھی تو میرا بچپن نہیں ختم ہوا, کیا کر رہے ہیں؟ نہیں, میں 100-150 سال پہلے کی بات نہیں کر رہا, ابھی 1-2 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. اچھا, کہ سب سے زیادہ مجھے جو چیز لگتی تھی کہ مطلب سڑک پہ سب سے زیادہ جو چیز کھانے میں مزہ آتی تھی وہ نہیں ہوتے وہ ٹھیلے میں آلو, چنا, چاٹ, یہ وہ اتنے وہ ٹیسٹی ہوتے ہیں کہ ابھی سوچ کے میرے منہ میں پانی آ رہا ہے. یہ اور بات ہے کہ پیٹ خراب ہو جاتا ہے اس کو کھانے کے بعد, لیکن چلو ایک ہی بار ہوگا نا, 2-4 پلیٹیں تو کھا لیں گے. اچھا, مجھے ویسے سمجھ میں نہیں آتی کہ اب اتنا سب کچھ سننے پڑھنے کے بعد اور کچھ ٹی وی پروگرامز دیکھنے کے بعد اب لگتا ہے یار یہ کھانے سے طبیعت خراب ہو جائے گی. اس وقت کھاتے تھے دن میں 3 دفعہ کھاتے تھے, کچھ بھی نہیں ہوتا. صحیح کہا آپ نے. اب پتہ نہیں کیسے ہو جاتا ہے مینٹلی سارا یہاں پر رہنا ہے. صحیح کہا آپ نے. صحیح ہے. چنا چاٹ بنانا ہے ہم نے آج. او مائی گاڈ, مر گئے. اور یہ اس طرح کا نہیں بنانا جو مارکیٹ میں مل رہا ہوتا ہے, بلکہ اس طرح کا ہی بناتے تو بنا لیں. کون سا ہمارے کھانے میں نصیب آتا ہے, ہاں وہ تو کچھ لوگ اور کھا جاتے ہیں. یہ نیچے یہاں سے 2 لوگ بلائے, میں اوپر سے 2 لوگ بلاتا ہوں چنا آپ چاٹ کھانے کے لیے, بنانے کے لیے. چنا جور گرم بابو میں لایا مزیدار, چنا جور گرم. ایک جی آپ کے ساتھ کون ہے؟ آئے آپ دونوں آئے. چلو آ جاؤ, آپ دونوں آ جاؤ. کون ہو آپ دونوں بھائی بہنوں؟ تجھے کیا آتی ہوگی چنا چاٹ بنانی؟ امی کو آتی ہے؟ چلو آ جاؤ, امی کے ساتھ آ جاؤ. چلو کسی 2 کو ہی لانا تھا میری جان. میں آپ لوگوں کو بعد میں اتنے گفٹ دے دوں گا, آپ کا دل خوش ہو جائے گا. آج خواتین ٹائم ہو گیا, 2 خواتین اوپر سے 2 خواتین آئے بھیا. آ جاؤ. کرشی جامع شیری کے زیر اہتمام یہ سیگمنٹ ہے ہمارا. کرشی جامع شیری بطور ٹاپنگ دسترخوان پر سجے میٹھوں کی بھی شان بڑھاتا ہے. سب کو ملے گا سب کچھ, ڈونٹ وری. آ جائے بہن. تو جو بھی ہو آپ کے میٹھے کی چوائس, جامع شیری کرے مزہ ٹوائس. جناب وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. چنا چاٹ بنائیں گی جی بالکل گھر پر؟ یہ آپ ان میں سے آپ کا کون ہے؟ 3 لوگ چلتے ہوئے آ رہے ہیں میری طرف, میں سمجھ میں نہیں آ رہا. اچھا یہ ماما ہے آپ کی, آئیے آئیے آپ یہاں پر آئیے. السلام علیکم. السلام علیکم. آئیے آئیے. آپ سے ملے گا. شوق ہو گیا پورا؟ الحمدللہ. السلام علیکم جی, کیسی ہیں؟ بہت شکریہ جی, تھینک یو, بہت نوازش. تو کہاں کراچی کے کس علاقے سے آپ لوگ؟ کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ گلشن 13D3. گلشن 13D. ہاں وہاں میرے بڑے دوست رہتے ہیں. جیسے آپ کو ٹی وی پہ دیکھتے تھے, آج سامنے بھی دیکھ لیا. یہ بھی کچھ اسی طرح کی بات ہے. ویسے ہی ہیں, ویسے ہی ہیں ہم. ٹھیک ٹی وی پہ اچھے لگتے ہیں زیادہ یا ویسے؟ اچھا مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ تعریف ہو رہی ہوتی ہے. یہ دیکھو یہ کیا تعریف کی اس نے میری. کیا کہہ رہا ہوں مائک دے ذرا, کیا کہتی ہے ٹی وی پہ زیادہ اچھے لگتے ہیں. بہت اچھے لگتے ہیں, ایسے بھی اچھے لگتے ہیں آپ. اچھا جی, اللہ تعالیٰ نے آپ کے منہ میں نور دیا ہے, نور بالکل. بہت بہت شکریہ. لیکن انعام کا فیصلہ پھر بھی چنا چاٹ کی شکل پہ ہی ہوگا, یہ بتا دو. جنید جمشید کی شکل پہ نہیں ہوگا انعام کا فیصلہ, چنا چاٹ کی شکل پہ ہوگا, یہ بتا دو. اچھا پروگرام کرتے ہیں, بہت دیکھ کر خوشی ہوتی ہے, سکون ملتا ہے. اگلے 1 منٹ تک میری تعریفیں کرتی رہے تو کچھ ہو سکتا ہے. دونوں کی. نہیں پھر تو مسئلہ ہے, کوئی ایک سائڈ لے لیں. اچھا اچھا جی, بہت نوازش جی. آپ کہاں سے, کراچی کے کس علاقے سے ہیں؟ گلشن اقبال سے. ارے آج گلشن کا مقابلہ گلشن سے. یہ ہماری ٹیم میں کوئی اندر کا آدمی چھپا ہوا ہے, گلشن اقبال کا ایجنٹ چھپا ہوا ہے کوئی. یہاں کی آدھی آڈینس گلشن اقبال سے آ رہی ہے, گلستان جوہر سے آ رہی ہے. ویری گڈ. چلے جی, چنا چاٹ ویسے وہ جو ریڈیو وغیرہ پہ ملتے ہیں وہ کھائیں کبھی؟ ہم نے تو بڑے کھائے, ابھی بھی موقع نہیں ملتا ورنہ. ہم نے بھی سکھاتے ہیں. ہاں نا. تو یہ کیا چکر ہوتا ہے جو ابھی کہہ رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں ذرا طبیعت خراب ہو جاتی ہے یہ وہ؟ ہم نے تو جب تک یہ سب سنا نہیں تھا, کھاتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا.
अगर डेली आइटम खाएंगे तो ज़्यादा तबीयत खराब होगी, अगर डेली खाएंगे तो कहते कि खाएंगे तो सही रहेगा। वैसे आजकल इसका रेट क्या चल रहा है? हम खाते थे, खैर से पता चलेगा हम कितने पुराने हैं थोड़े, है ना? 35 मेरे 35, हाँ मैं भी 35 रुपए की खाता था। 40 रुपए 50 ऐसे चलते हैं। कितने आ जाते हैं इसमें, क्या होता है? छोटी सी प्लेट होती है, बस वो आ जाती है। ले बहुत ही आपके लजीज। ज़माने में तो कितने चाराने के 8 मिलते होंगे। चाराने के 8 खाए आपने, बता रहे थे वजह से। चले भाई बिस्मिल्लाह करें, चना चाट बनाने का करें बाकायदा तौर पर आगाज़। इस दौरान हम ज़रा कुछ अनाउंसमेंट्स भी कर दें और फिर अपना इसी से मुत्तसिल कर देंगे अपने अगले सेगमेंट को भी। ठीक है जनाब, करशी जामे शीरी के ज़रिए तमाम ये सेगमेंट आज के कुकिंग शो शान दस्तरखान के विनर के लिए है गाबा नेशनल की जानिब से माइक्रोवेव अवन, और रनर अप के लिए हायर की जानिब से आयरन, और तमाम शुरका के लिए करशी जामे शीरी की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स, और मीज़ान कुकिंग ऑयल की जानिब से भी गिफ्ट हैम्पर्स। ज़रा मैं गाड़ियों की तरफ आ जाऊँ। कुछ गोल्डन सन बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल की एक कार भी शान रमज़ान का हिस्सा है। गोल्डन सन का कुकिंग ऑयल 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री एंड लाइट होने के साथ साथ विटामिन A, D एंड E और मेगा 3 एंड 6 और एंटीऑक्सीडेंट की खुसूसियात से भरपूर है, जो कि न सिर्फ आपके खाने के टेस्ट को बढ़ाता है बल्कि आपकी हेल्थ का भी ख्याल रखता है। इसके अलावा J. जुनैद जमशेद साहब की जानिब से भी ये एक कार है शान रमज़ान की ही ऑडियंस के लिए। और इसके अलावा सूफी बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल की जानिब से ये कार है जो कि 27 रमज़ान मुबारक को हमारे ऑल पाकिस्तान नातिया मुकाबले के विनर को दी जाएगी। साथ ही क्यू मोबाइल, पाकिस्तान का नंबर 1 ब्रांड मोबाइल क्यू मोबाइल की ये कार गाहे बगाहे हमारे शान रमज़ान के मेहमानों को दी जाती है। हमारा जो क्विज मुकाबला होता है शान इल्म, हर जुमे को इसके विनर के लिए होती है क्यू मोबाइल की एक कार। अब तक 2 कार्स हम दे चुके हैं, मजीद देंगे। और क्यू मोबाइल की ये बाइक रोजाना हमारे शान इल्म के विनर के हिस्से में आती है। और भी क्यू मोबाइल के ढेर सारे इनामात लोहे कुरानी का। बल्कि इस गाड़ी का रंग मुझे अपनी गाड़ी से ज्यादा पसंद है। अच्छा वैसे हाँ डिफरेंट है। और आपको पता है जो ये सफेद गाड़ी है ना, सारे डेटा के मुताबिक सबसे ज्यादा जो चोरी होने वाली गाड़ियां हैं उनका रंग सफेद होता है। उसकी वजह ये होती है कि उसमें कोई भी और रंग चढ़ाना बड़ा आसान होता है। हाय हाय तो ये डेटा से प्रूव्ड है बात कि सबसे ज्यादा सफेद गाड़ी चोरी होती है। तो इसका तो कलर तो चेंज करवाएं पहली फुर्सत में, ये काम तो करें आप। अच्छा सर, शान इस्लाम जो हमारा सेगमेंट है जिसमें हम किसी ना किसी वाक़े, ग़ज़वे या जंग की बात करते हैं, और आजकल चूंकि एक ऐसी सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं जब अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है कि हमारे जवान भी शहादतें दे रहे हैं, ऑपरेशन भी जारी है। आज भी लाहौर में भी एक वाक़या हुआ, उसमें भी दहशतगर्दों का शिकार किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हम ज़रा जंग और ग़ज़वात की बातें आजकल ज़्यादा कर रहे हैं। तो आज किस ग़ज़वे का तस्करा हो रहा है क्या? वसीम, ये जो है ना मार्का यरमोक, हाँ, ये इस्लामी तारीख का एक टर्निंग पॉइंट था कि पहली दफा रोमन एम्पायर की जो कमर तोड़ी है हाँ। वो मुस्लिम आर्मी ने तोड़ी। रोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर जो कि पिछले 1000 साल रोमन्स से, का तो बड़ा एक रोब दबदबा बड़ा। ये आप देख रहे हैं, ये वो जगह है यरमोक की। मुसलमान आहिस्ता 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 शाम में दाखिल होते जा रहे थे। छोटी हाँ जंगे मुसलसल जीतते जा रहे थे। इनमें हज़रत अबू उबैदा बिन जर्रा मुसलमानों के सिपा सालार थे, और दूसरे सहाबा कराम जो थे वो छोटे छोटे लश्करों के सिपाही सालार थे। ये लोग जगहें फतह करते 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 उस ज़माने में शाम का जो कैपिटल था वो अंताकिया था। अंताकिया में कैसे शाम का दारुल खिलाफा। शाम में अंताकिया में ये कैसर रोम बैठता था। इसने सोचा मैं एक ही दफा मुसलमानों का सद्देबाब करूं, वंस फॉर ऑल, वंस एंड फॉर ऑल। तो इसने 1 लाख फौजियों के 4 लश्कर तैयार किए। लाख के 4 लश्कर तैयार 4 लाख फौज, 4 लाख फौज वो। लेकिन उसने ऐसे तैयार की कि शाम के ऊपर से उसने यहां से 1 लाख फौज यहां थी, यहां से 1 लाख फौज उसने ऐसे रवाना की हजरत अबू उबैदा को घेरने के लिए। हजरत अबू उबैदा उस वक्त यहाँ हिमस में मुसलमानों के गवर्नर बने हुए थे। मुसलमान हिमस तक पहुंच चुके थे, और यहाँ पर हजरत अबू उबैदा की और मुसलमानों की फौजें बिखरी हुई थी मुख्तलिफ शहरों में। 1 लाख यहाँ से आया, 1 लाख ने यहाँ से आना था, 1 लाख नीचे था जिसने भागने से रोकना था, और 1 लाख ऊपर से। यानी भागने से मेरी मुराद है कि अगर मुसलमान पसपा होते, हाँ, तो पसपा होते तो इसने रोकने के, इन्होंने तो ये इस तरह किया हुआ था कि यहाँ से आएंगे तो मुसलमान पसपा हो जाएंगे। ओके। मुसलमानों की तो फितरत में, सहाबा की फितरत में भागना तो नाउज़ुबिल्लाह था ही नहीं।
کہ اگر یہ پسپا ہوں. جب مسلمانوں کو اس کا پتہ چلا تو سارے ایک دم سے خاموش ہو گئے کہ یار یہ اتنا بڑا جو انسانوں کا لشکر آ رہا ہے اس کا کیا کیا جائے. سب نے مشورے دیے. مسلمانوں نے کہا جی ہم لڑیں گے. صحابہ نے مختلف مشورے دیے. حضرت خالد بن ولید خاموش تھے. حضرت ابو عبیدہ نے پوچھا اے ابو سلیمان آپ کی کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میں اگر جو مشورہ آپ لوگ طے کریں گے میں اس پر تیار ہوں لیکن میری رائے مختلف ہے. اچھا. انہوں نے کہا جی آپ کی رائے کیا ہے؟ انہوں نے کہا میری رائے ہے کہ سارے گیرزنز جتنے گیرزنز ہیں مسلمانوں کے لشکروں کے سب کو جمع کیا جائے اور ہم لوگ نیچے جا کر یرموک میں پڑاؤ ڈال لیں. یرموک ایک مقام کا نام. مقام اردن کے قریب. یہاں سے اگر ہمیں مزید کمک مدینہ سے منگوانی ہوئی ہم وہ بھی منگوا سکتے ہیں. ہماری بیک پہ کوئی نہیں ہوگا. یہ وہ یرموک کا میدان ہے. اگر آپ دیکھیں تو نیچے کی طرف وہ پہاڑوں کی طرف وہ شام کا علاقہ ہے. نیچے کی طرف سے آپ آتے جائیں تو مدینے کا علاقہ ہے. اسٹریٹجیکلی اور لاجسٹکلی یہ جگہ زیادہ سوٹ کر رہی ہے. یہ سوٹ کر رہی ہے ہمیں. اگر ہم اپنے گھوڑے دوڑانا چاہیں گے تو یہ دیکھیے میدان ہے. تو خالد بن ولید نے سجیسٹ کیا کہ ہم یہاں اپنے گھوڑے بھی دوڑا سکتے ہیں. اگر آپ پہاڑوں میں لڑیں گے تو آپ گھوڑے بھی نہیں دوڑا سکیں گے. عرب اس میں ماہر تھے. صحیح. تو مسلمانوں نے 5 دن کی ڈیفینسو وار لڑی. یہ جمع ہو کے 32,000 ہو گئے. امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 8,000 اور بھیج دیے. 40,000 یہ تھے. 4 لاکھ یہ تھے. 1:4 کا ریشو. 1:10. 40 اور 4 لاکھ. 1:10 کا ریشو تھا. مسلمانوں نے ڈیفینسو وار لڑی. روزانہ یہ آ کے اٹیک کرتے تھے مسلمانوں کو. مسلمان جتنا دفاع کرتے تھے شام کو ختم ہو جاتا تھا. ان کے بے شمار مارے جاتے تھے. یہاں مسلمان بھی کافی شہید ہوتے تھے. یہ وہی تو ہے ٹائم وہ جب آپ نے سنا ہوگا نا کہ ایک صحابی نے آ کر ایک اپنے بھائی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پانی کے لیے اس کو ڈھونڈ لیا. جیسے ہی اس کو پانی پلانے لگا دوسرے کی آہ نکلی. وہ اس طرف اس کو پلانے گیا. تیسرے کی آہ سن کے اس نے کہا اس کی طرف لے جاؤ. جب اس کی طرف پہنچے وہ شہید ہو گئے. جب ان کے پاس آئے یہ شہید ہو گئے. جب اپنے کزن کی طرف آئے وہ یہ واقعہ وہاں ہوا تھا. تو انہوں نے پہلے دن جنگ ہوئی. دوسرے دن جنگ. تیسرے دن رومنز نے کہا یہ تو کچھ ہو ہی نہیں رہا. تو انہوں نے پیش قدمی نہیں ہو رہی. پیس ٹاک کرنے کی کوشش کی. مسلمانوں نے وہی 3 باتیں کہیں. یا اسلام قبول کرو یا جزیہ دو یا پھر there is no third option, you have to fight us. جنگ ہے. چوتھے دن جب وہ پیس ٹاک کرنے آئے تو حضرت انہوں نے کہا کہ ہمیں 8-10 دن چاہیے پیس کے لیے. تو حضرت ابو عبیدہ تو نرم دل تھے. انہوں نے کہا کہ ماننے والے تھے. حضرت خالد بن ولید نے کہا حضرت اس وقت ان کی بات نہیں ماننی. اچھا. یہ اب ٹوٹ چکے ہیں. اب ہم اوفینسو پہ جائیں گے. اب ان کی پوزیشن کمزور ہے. یہ کمزور ہو گئے. یہ سمجھ گئے یہ ہمیں پسپا نہیں کر سکتے. اسی لیے اب ان کو بارگیننگ یاد آ رہی ہے. یہ بارگیننگ یاد آ رہی ہے. اب they are trying to buy time. جیسے ہم نہیں کہتے they are trying to buy time. تو اب ہم نے ان پر اٹیک کرنا ہے. تو وہ ڈیفینسو سے ایگریسو ہوئے. ایگریسو سے وہ 5ویں دن مسلمان جو ہیں پھر انہوں نے اوفینسو بیٹل لڑی اور اللہ نے مسلمانوں کی جیت میں تھا. اللہ رب العزت نے بہت بڑی فتح دی. اس فتح کے بعد قیصر روم نے انطاکیہ سے وہ چھوڑ کر قسطنطنیہ چلا گیا اور جاتے جاتے کہہ گیا اے شام کی سرزمین اگر میرے دشمن مجھ تک نہ پہنچتے تو میں تجھے زندگی بھر نہ چھوڑتا. جزاک اللہ جزاک اللہ. بڑا زبردست واقعہ بھی ہے اور بہت ریلیونٹ بھی ہے. میں بڑا اس کو ریلیٹ بھی کر رہا تھا آج کل کی پاکستان کی سچویشن سے. اور مجھے یاد آ رہا تھا یہ ساری پیس ٹاکس کی باتیں جو یہاں چل رہی تھیں. پھر یہ بھی یاد آ رہا تھا کہ جب ایک دم سے آفینسو شروع ہوا پھر کس طرح یہاں پر ان لوگوں کو مذاکرات فوراً اچھے لگنا شروع ہو گئے جو کل تک کہتے تھے کہ نہیں اس کے علاوہ تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ ہماری شریعت نافذ کی جائے. اور پھر آج کل جو سارا بڑا ریلیونٹ بھی لگ رہا تھا مجھے سارا کچھ. ایک وقفے کے بعد دیکھتے ہیں کہ اب جو ہمارا آل پاکستان نعتیہ مقابلہ ہے آج کون نعت خان ہے پاکستان کے کس حصے سے ہیں اور وہ کون سا کلام سنا رہے ہیں. وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کوئی لمحہ بھی تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا. کوئی لمحہ بھی
تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا میں، تیرے بعد کسی در کا سوالی نہ ہوا، اور میں نے ہر دور کی تاریخ میں جھانکا لیکن میں نے ہر دور کی تاریخ میں جھانکا لیکن کوئی انسان میرے آقا سا مثالی نہ ہوا، کوئی انسان میرے آقا سا مثالی نہ ہوا۔ ذکر سرور کونین، ذکر وجہ تخلیق کائنات، ذکر محبوب خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے کے لیے آج اس آل پاکستان نعتیہ مقابلے کے جو ہمارے شریک دوست ہیں ناصر الطاف صاحب تشریف لائے ہیں منڈی بہاؤالدین سے۔ پہلے ان کی نعت سنتے ہیں اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ ان کے حق میں ووٹ کرنا چاہتے ہیں اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ جناب یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا مدینے کی فضا آتی ہے سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے، ہوں غلام محمد کے غلاموں کا غلام ہوں، محمد کے غلاموں کا غلام غلامان محمد کے غلاموں کا غلام، خاک ہوں خاک کو بچھنے کی ادا آتی ہے، اور روضہ
ضبط نفس کرتے ہیں روضۂ پاک پہ سب ضبط نفس کرتے ہیں اس گلستان میں اس گلستان میں دبے پاؤں ہوا آتی ہے سانس لے جزاک اللہ جزاک اللہ ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے سبحان اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ ناصر الطاف صاحب ہمارے بھائی منڈی بہاؤدین سے تشریف لائے ہیں اگر آپ ان کے حق میں ووٹ کرنا چاہتے ہیں ہمارا نمبر ہے 8038 آپ لکھیے BR اسپیس ان کا نام یعنی کہ ناصر NASIR اور بھیج دیجئے 8038 پر تاکہ 27 رمضان المبارک کو یہ فیصلہ ہو پائے کہ کس نعت خواہ نے جو کہ اس ماہ رمضان المبارک کے ہر روز ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنتے رہے ہیں سب سے اچھے انداز میں مدح سرائی کا اعزاز حاصل کیا ہے جو ونر ہوگا اس کو 27 رمضان المبارک کو صوفی کی جانب سے یہ کار دی جائے گی رنر اپ کے لیے بھی خاصے انعامات ہیں گابا نیشنل کی جانب سے 4 ڈور ریفریجریٹر ہے بائک ہے جنید جمشید صاحب کی جانب سے بائک کے ساتھ ویگا لوبریکنٹ کا ایک کارٹن ہے جس میں 1 سال کا آئل بھی ہے بائک کے ساتھ کیو موبائل کی جانب سے ٹیبلٹ ہے کیو موبائل کی جانب سے موبائل سیٹ بھی ہے اور آج اس نعتیہ مقابلے میں شرکت پر ناصر صاحب آپ کے ساتھ جائیں گے گابا نیشنل کے سٹیبلائزر کیو موبائل ٹیبلٹس اور کیو موبائل سیٹس بہت بہت شکریہ اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی نصیب کرے اور جو بھی ہمارا بیسٹ کنٹیسٹنٹ ہے اس کو کامیابی نصیب کرے وقفے کے بعد ذرا کچھ اپنے چھوٹے دوستوں سے کچھ ننھے منھے ساتھیوں سے ذرا کچھ گپ شپ کرتے ہیں کچھ سناتے ہیں کچھ کھیلتے ہیں وقفے کے بعد شان رمضان میں خوش آمدید ایک بار پھر السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں آدھے بچے ٹھیک ہے آدھے نہیں ہیں آپ ٹھیک ہو بھائی صاحب ہاں بھوک لگ رہی ہے نہیں روزہ تو نہیں رکھا نا آپ نے پوچھ لو امی سے پوچھ لو نہیں رکھا اچھا بھائی روزہ رکھا ہے کسی نے تم 1 سیکنڈ کھڑے ہونا بیٹا کس سے روزہ کھڑے رکھا ہو ہے؟ جانا ذرا سے ادھر ہو جاؤ میں اس طوطے پہ اعتبار نہیں ہے مجھے ہاں اچھا روزہ آپ نے رکھا ہے کس سے رکھا ہے آپ نے یہ کیا لے آئے ہو بھائی کس کے لیے لائے ہو اس کے لیے میرے لیے نا ادھر آ جاؤ ابے کس کے لیے لائے میرے لیے آپ کے لیے نہیں لائے ادھر آؤ بھائی ہاں ادھر کیمرے کے سامنے گڈ بوائے ہے یہ تو گڈ بوائے ادھر آؤ بھائی ادھر آؤ بھائی یہ تو گڈ بوائے ہے یہ بھائی جان یہ میرے لیے ہے اور یہ میرے لیے اس میں زیادہ اچھا والا کون سا ہے دونوں اچھے انکل زیادہ اچھے والے کون سے ہم دونوں میں سے نہیں کوئی ایک کا نام بتانا پڑے گا سیاست دان ہے بھائی ایک کا نام دو او تھوڑی خیر ہوئے آجا یار او تھوڑی خیر ہوئے زندہ آباد بہت سی تالیاں بجائیں بھائی گڈ بوائے ابھی تم بیٹھو تمہیں ہم دونوں انکل بہت سارے انعام دیں گے یہ والے انکل دیں گے میں نہیں دوں گا کوئی انعام مجھ سے تو بچو اب تم ہاں کیا ہو گیا اچھا او سوری ٹھیک اچھا بھائی آج یہ ہے کہ ہمارے پاس ظاہر تھوڑا سا جو ٹائم ہے نا اس میں آپ کو سناتے ہیں ایک چھوٹی سی کہانی تھینک یو ویری مچ ایک چھوٹی سی آپ کو سناتے ہیں
کہانی, اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر آنٹیوں نے بنائے چنے بنائے ہیں آنٹیوں نے. آپ کو دکھاتے ہیں کس نے اچھے چنے بنائے ہیں. ٹھیک ہے, پہلے آپ کو سناتے ہیں ایک کہانی چھوٹی سی. اچھا بھائی, ایک دفعہ یہ ہوا کہ عراق میں, عراق ایک کنٹری کا نام ہے نا, ٹھیک ہے, ایک بچوں کا ایک قافلہ تھا, اسٹوڈنٹس تھے, وہ لوگ جا رہے تھے, اسکول جا رہے تھے. آپ لوگوں میں سے سب اسکول جاتے ہیں, سارے جاتے ہیں اسکول. آپ کون سی کلاس میں جاتے ہیں؟ 4th میں. اور آپ کون سی کلاس میں ہیں؟ انسیپشن. ہاں ٹھیک ہے. اچھا بھائی, تو اب یہ ہوا کہ اسکول جا رہے تھے سب لوگ حصول علم کے لیے, یعنی کہ اسکول اس زمانے میں. تو راستے میں ایک ڈاکوؤں کا ایک وہ آ گیا, ایک گروپ آ گیا. تو ڈاکو پتہ ہے کیا ہوتا ہے, کون ہوتے ہیں, کون ہوتے ہیں ڈاکو, پتہ ہے, بتایا بھائی کون ہوتے ہیں؟ اور جان سے لوٹتے رہتے ہیں وہ. ہاں, جو لوٹتے رہتے ہیں. اچھے نہیں ہوتے نا, وہ گندے ہوتے ہیں نا. وہ آ گیا. تو ڈاکو تو ظاہر لوٹنے کے لیے آتے ہیں. تو اب یہ ہوا کہ انہوں نے ایک ایک کر کے نا سب کو لوٹنا شروع کر دیا کہ بھائی جس کے جیب میں جو کچھ ہے وہ مجھے دے دے. سب نے نکال کے دینا شروع کر دیا. ایک دفعہ ایسا بتا دے, ایک دفعہ بھائی رائٹ ہونا ہے لیفٹ, رائٹ ادھر ہوتا ہے اور لیفٹ ادھر ہوتا ہے. ٹھیک, اچھا. ایک دفعہ یہ ہوا کہ اب یہ ہوا کہ انہوں نے ایک ایک کر کے سب کو لوٹنا شروع کر دیا. ایک دفعہ ویسے میرے ساتھ بھی ہوا تھا, پتا ہے آپ کو, اور مجھے ڈاکو انکل 3 دفعہ ہوا ہے ویسے تو. ہاں, اور مجھے انہوں نے جو کچھ کہا میں نے دے دیا فوراً. کیا کر سکتے ہیں, ان کے پاس گن بھی ہوتی ہے نا, پسٹل بھی ہوتا ہے. اچھا خیر, اب انہوں نے ایک ایک کر کے سب سے چیزیں لینا شروع کر دی. اس میں سے ایک بچہ تھا, جب انہوں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری جیب میں کیا کچھ ہے, کیا کیا ہے تمہارے پاس, تو اس نے کہا کہ میرے پاس 10 دینار ہے. اچھا, دینار کا مطلب کیا, یعنی جس طرح وہ عراق میں رہتے تھے نا, ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو ہماری کرنسی کیا ہے, روپے ہے نا, 10 روپے ہوتے ہیں نا, اس طرح وہ عراق میں رہتے تھے تو وہاں پر کیا چلتے ہیں, دینار. وہاں کی کرنسی کو کیا کہتے ہیں, عراق کی دینار. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا جی میرے پاس 10 دینار ہے. اب ڈاکوؤں نے ان کی تلاشی لینا شروع کی تاکہ 10 دینار نکال لیں. اب جب پوری تلاشی انہوں نے لے لی تو جیب سے پیسے ہی نہیں نکلے. تو ڈاکو نے کہا بھائی تم نے تو کہا تھا کہ تمہارے پاس 10 دینار ہیں, تو کہاں پر ہیں, ہم نے تو پورا دیکھ لیا, کہیں سے نہیں نکلے پیسے. تو اس نے کہا کہ میری شرٹ کے اندر جو ہے نا یہ پیسے سلے ہوئے ہیں. جس طرح آج کل ہم لوگ والیٹ میں رکھتے ہیں نا چیزیں, یا جیب میں رکھتے ہیں, اس زمانے میں ویسے کپڑے نہیں ہوتے تھے, تو انہوں نے اندر رکھے ہوئے تھے. تو ڈاکوؤں نے جب دیکھا تو واقعی اندر انہوں نے ہاتھ ڈالا تو 10 روپے نکل آئے, یا 10 دینار نکل آئے. تو وہ ڈاکو بہت حیران ہوئے. انہوں نے کہا بھائی تم نے ہمیں کیوں بتایا کہ تمہاری جیب کے اندر, شرٹ کے اندر 10 دینار پڑے ہوئے, اگر تم ہمیں کہتے کہ میرے پاس تو 1 بھی روپیہ نہیں ہے تو ہم چیک کرتے, ہمیں تو نہیں ملتے پیسے اور ہم چلے جاتے, تمہارے پیسے بھی بچ جاتے. تو آپ کو پتا اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے یہ جواب دیا کہ بھائی میری امی نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ کبھی بھی انسان کو کسی بھی حالت میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اگر میں سچ بولتا, اگر میں جھوٹ بولتا تو میرے پیسے بچ جاتے, لیکن مجھے امی نے کہا ہے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, اس لیے میں نے آپ کو سچ سچ بتا دیا. تو آپ کو پتا ہے اس کی ان بات کا ڈاکوؤں پہ کیا اثر ہوا, کہ انہوں نے یہ کہا کہ یار یہ اتنا چھوٹا بچہ یہ اپنی امی کی بات اتنی زیادہ مانتا ہے اور ہم اپنے اللہ کی بات نہیں مان رہے, اور ہم چوریاں کر رہے ہیں اور یہ غلط کام کر رہے ہیں. اور اس کے بعد اس بچے کی اس بات کی وجہ سے انہوں نے یہ برے کام کرنا چھوڑ دیے. اور جنید بھائی وہ بچہ بڑا ہو کر کون بنا, یہ واقعہ کس کا ہے آپ کو معلوم ہے؟ یہ واقعہ ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا, کہ جو بچپن میں اپنی ماں کی بات کو اتنی زیادہ اہمیت دے, وہ بڑا ہو کر پھر شیخ عبد القادر جیلانی بنتا ہے. ٹھیک ہے, تو آج کے اس سٹوری سے ہمیں کیا لیسن ملا, کہ ہمیں کبھی بھی جھوٹ, ہاں, اور امی کا کہنا ماننا چاہیے. تم مجھے لگتا ہے نہیں مانتے امی کا کہنا, نہیں مانتے نا, تم نہیں مانتے نا امی کا کہنا, مانتے ہو؟ ہاں. ڈانٹتی امی نہیں. اور جھوٹ تو کوئی نہیں بولتا, کیا بولتی ہوں, نہیں بولتی, پکی بات. اچھا بھائی ٹھیک ہے. اچھا اب یہ انعامات تو ہے ہمارے ان سارے دوستوں کے لیے, گاوا نیشنل کی جانب سے, صوفی کی جانب سے, قرشی کی جانب سے, اور یہ 1 لارج پیزا, یہ پیزا جو ہے ایک دیتا ہوں انہیں اور ایک جنہوں نے ہمیں گفٹ دیا, ہاں ایک اس کو دے دو. یہ 1 لارج پیزا کا گفٹ ہیمپر ہے آپ کے لیے. اور یہ ہے گفٹ کس نے دیا تھا, تمہیں نہیں دوں گا میں, یہ ان انکل سے لے لینا گفٹ, میں کیوں دوں تمہیں, آ جاؤ میرے پاس, اچھے, جلدی آ جاؤ, جلدی آ جاؤ, جلدی آ جاؤ, جلدی آ جاؤ. اچھا بھائی آخر میں ہمیں کوئی جلدی آ جاؤ, سنائے گا کوئی بچہ, یہ بھی اٹھا لے.
पोयम कौन सुनाएगा? उठा और ये भी कौन है तेरा। आप? जा जाके बैठ जा अपनी सीट पर। है दोस्त है आपकी? क्या नाम है आपकी दोस्त का? दाइशा है दाइशा नताशा दाइशा लायशा। अच्छा, तो आप क्यों नहीं सुना रही? आप इसकी तरफ क्यों इशारा कर रही हैं? आप सुनाए। आपको आती है कोई पोयम? आपको आती है? सुनाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना। बड़ी बात आगे है। व मौलाना मुहम्मदिन। वाह जबरदस्त, चले तालियां बजाए जी इनके लिए। और आ जाओ भाई, तुम आ जाओ, तुम्हारे साथ जरा हम फैसला करते हैं कि चना चाट किसने आ अच्छा जाओ, इसको बनाया। नीचे रख के आ जाओ हमारे पास। ये सूफी का गिफ्ट इसको है नीचे बर्थडे रख दो। से। और हम जरा चलते हैं शान दस्तरखान आ की जाओ, ये जानिब। अपना संभाल के आ जाओ हमारे पास। शान और इन सब दस्तरखान। बच्चों को गिफ्ट दे दें भाई, चलिए। और इनके लिए बहुत सी तालियां हो जैसा बच्चों हमारे के लिए। कैमरामैन अगर आ जाए यहाँ पर। आ जाओ। है मेरा फैसला जो है वो, अच्छा फैसला ऑडियंस, मैं अपनी राय दे सकता हूँ। हाँ भाई आ जाओ। अच्छा हम दिखा सकते हैं पहले ये दो? ये भी बनाया है साथ, ये आपका है और ये आपका है, ठीक है। ये भी बनाया है, क्या क्या बना लिया? आ जाओ भाई, आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। पहले आप ये दोनों दिखा दीजिए, फिर हम एक, ठीक है दिखा दिए दोनों। अच्छा भाई, अब जिनके ख्याल में ये चना चाट ज्यादा प्रेजेंटेबल है वो बताएं। कैसी लग रही है? देखो रोजा रखा है तुमने? नहीं रखा? अच्छा जी। और जिनके ख्याल में ये ज्यादा अच्छा है, जीत गई है। तो ये नहीं जीती है? ऐसा ना करो। अच्छा नहीं, हमारी मर्जी तो नहीं चल सकती। इतने अच्छा है, दोनों ने इतना अच्छा बनाया, वैसे वाकई यार बनाया दोनों ने बहुत अच्छा है। इसीलिए हम दोनों फैसला नहीं करते, ये सारा फैसला ऑडियंस में छोड़ फिर बाद देते में, हैं। ताकि हम पे इल्जामात ना लग जाए। लेकिन नहीं, बाहर आ जाना आपके लिए, ऑडियंस ने आपके हक में फैसला दिया, आपको बहुत मुबारक हो। गाबा नेशनल का माइक्रोवेव अवन और रनर अप के लिए हायर की जानिब से आयरन, इसके अलावा गिफ्ट ये जीते? ये अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। करशी जामे शीरी। हमारी तरफ से तो दोनों ही जीते हैं। बाइक माइक दे दूं? अच्छा वो भी देते हैं। अच्छा जरा आओ भैया, इधर आओ। तो ये तो हो रुको, गया आगे वो शान भी है, दस्तरखान। उसके भी segment और ये है, हमारे जो घबराए दोस्त हैं नहीं। उनके लिए सूफी की जानिब से, करशी जामे शीरी की जानिब से और गाबा नेशनल की जानिब से है गिफ्ट हैम्पर्स। हाँ भाई, ब्रेक लेनी है तुमने? इस सेकंड में बच्चे ब्रेक लेते हैं। ये पकड़े माइक, पकड़ लो। है ले लो यार, अरे ले ले यार प्लीज। अच्छा ये अच्छे वाले अंकल भी कह रहे हैं, कैमरे की तरफ देख के कह रहे हैं कि हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। मेरी तरफ नहीं, कैमरे की तरफ देख के कह रहे हैं, शर्मा गए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। एक छोटे से ब्रेक के बाद शान रमजान में दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह। एक जगह पर एक दरख्त की इबादत कर रहे थे कुछ लोग। तो वहां से एक तौहीद परस्त अल्लाह की इबादत करने वाला गुजरा, उसको बड़ा गुस्सा चढ़ा। फौरन घर गया, कुल्हाड़ा पकड़ा और कुल्हाड़ा लेकर आया कि मैं इस दरख्त को काटूंगा। रास्ते में उसको शैतान ने रोक लिया। शैतान ने कहा, तू क्यों कर रहा है ये? यहाँ लोग इबादत कर रहे हैं। उसने कहा, ये बदबख्त अल्लाह को छोड़ के दरख्त की इबादत करते हैं, मैं इस दरख्त को काट डालूंगा। उसने कहा, नहीं छोड़, एक काम कर, मेरे से ना रोजाना 4 दीनार ले ले और इस दरख्त को काटना छोड़। उसने कहा, नहीं मैं नहीं मानूंगा। उसने कहा, शैतान ने कहा, पहले मेरे से मुकाबला कर ले। फिर फाइट हुई उनकी दोनों की। उस आदमी ने उठा के उसको नीचे फेंका और जाके दरख्त काटने लगा। शैतान ने फिर हाथ जोड़े, मेरे से 4 दीनार ले ले, 4 दीनार ले ले। आखिर वो मान गया, कहा ये रोज तेरे पास पहुंच जाएंगे। खैर जी, वो दीनार एक दिन पहुंचे, दूसरे दिन पहुंचे, तीसरे दिन वो दीनार नहीं पहुंची। उसने अपना कुल्हाड़ा उठाया दरख्त को काटने के लिए। शैतान ने फिर आ गया, रास्ते में रोक लिया। क्यों करते हो? उसने कहा, मैं दरख्त को काटूंगा, तूने 4 दीनार रोज भेजने थे, वो 4 दीनार आने बंद हो गए। उसने कहा, पहले मुकाबला कर लो मेरे से। मुकाबला हुआ, फिर शैतान ने उठा के इस दफा उसको नीचे फेंका।
تو اس نے شیطان سے کہا کہ پچھلی بار میں اتنی تیرے سے آسانی سے جیت گیا تھا، اس بار نہیں جیت سکا، کیا ہوا؟ تو شیطان نے کہا پہلے وہ تو درخت دین کے لیے کاٹنے جا رہا تھا، اب دینار کے لیے کاٹنے جا رہا ہے۔ فرق یہ ہے میرے دوستو، جو کام بھی دنیا میں اللہ کے لیے کیا جائے گا اس کے وہ فائدے دیکھیں گے آپ لوگ کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اس جذبے کو اخلاص کہا جاتا ہے، اخلاص، اللہ کے لیے کرنا، کوئی بھی کام اللہ کے لیے کرنا۔ شیطان نے اللہ سے کہا اے اللہ تو مجھے تو نکال رہا ہے جنت سے، لیکن جب میں دنیا میں جاؤں گا تیرے ایک ایک بندے کو تباہ کروں گا سوائے ان کے جو مخلص ہیں۔ مخلص جانتے ہیں کن کو کہتے ہیں؟ مخلص ان کو کہتے ہیں جن کو اللہ خود اپنے لیے چن لے، اور اللہ کن کو چنتے ہیں؟ اخلاص والوں کو، جو دنیا میں کسی کام کو کریں تو اللہ کے لیے کریں، چاہے کوئی اس کو نہ دیکھے، چاہے کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن جس کو پتہ چلنا چاہیے اس کو پتہ چل جائے۔ ایک آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے حضرت آپ کو پتہ ہے فلاں بن فلاں ایسی جنگ کی انہوں نے، ایسی جنگ کی۔ حضرت عمر پوچھنے لگے کون ہے وہ، کون ہے؟ پہچانا نہیں۔ پھر ایک دم خیال آیا کہ جس کو پتہ چلنا چاہیے اس کو تو پتہ ہے۔ یہ سوچتے ہی چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی کہ جس کے لیے کر رہے ہیں اس کو تو پتہ ہے۔ اگر آپ کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں اور اس کو کوئی اپریشیٹ نہیں کر رہا، گھبرائیے مت، کیونکہ جس کے لیے کر رہے ہیں وہ تو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ بات لوگوں میں عام ہو گئی، آپ نے کسی بھی اچھے کام کو اس لیے کیا کہ سارے جہان کو پتہ چلے، تو پھر تو اللہ کے لیے نہیں کیا نا۔ قیامت کے دن اللہ کے سامنے آئیں گے، اللہ رب العزت کہیں گے، پوچھیں گے یہ کام تو نے کیوں کیا؟ یا اللہ تیرے لیے۔ اللہ پاک کہیں گے نہیں میرے لیے نہیں، اس لیے کیا تھا کہ لوگ تمہیں بڑا کہیں، تو وہ کہا جا چکا، دنیا میں ہم نے تمہیں اس کے فائدے دے دیے، ہمارے پاس اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ حسنین کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیمار پڑے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں نے منت مانگی اللہ ان کو جلد صحت عطا فرمائے، ہم 3 روزے رکھیں گے۔ ان حضرات کے پاس کھانے کے ایسے کوئی انتظامات تو تھے نہیں، اللہ نے ان دونوں حسنین کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو صحت عطا فرمائی۔ اب روزہ کون کون رکھ رہا ہے سنیں ذرا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت فاطمہ تو زہرہ، حضرت امام حسن، امام حسین اور ان کی باندی، ان 5 لوگوں نے گھر میں کچھ کھانے کو تھا نہیں، پانی سے سحری کی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ ایک یہودی کے باغ میں گئے اور کہا کہ اگر تو مجھے اپنے باغ میں مزدوری کرنے دے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی ہیں حضرت فاطمہ تو زہرہ، وہ تیرے لیے تھوڑا سا کپڑا کات دیں گی، ہاں وہ کپڑا اس کی تم اجرت رکھ لو۔ تو اس کی 3 سا اجرت رکھی گئی۔ آپ نے ایک دن محنت کر کے آپ کو کچھ کھجوریں ملی، کھجوریں آپ نے لے جا کے حضرت فاطمہ تو زہرہ کو دیں، انہوں نے کچھ تھوڑا سا کپڑا جو بنایا تھا وہ اس یہودی کو بھیج دیا۔ کچھ جو ملی، کھجور نہیں، کچھ جو ملی، اس جو کی انہوں نے روٹی بنائی تو 5 روٹیاں بنی کہ اتنی دیر میں باہر سے جب افطار کا ٹائم آیا، ایک مسکین نے آواز لگائی، اس مسکین کی آواز سن کر کہ اے نبوت کے گھر والوں 3 دن کا بھوکا ہوں، اور اس کے ساتھ کچھ لوگ بھی تھے۔ آپ نے ان لوگوں کو دیکھا، حضرت فاطمہ تو زہرہ سے مشورہ کیا اور وہ 5 روٹیاں اٹھا کر ان مسکینوں کو دے دیں اور پانی سے افطار کر لیا۔ اگلے دن پھر سحری آئی، پھر سحری پہ پانی سے سحری کی۔ جو دوسرا تھوڑا سا مزید کپڑا حضرت فاطمہ نے بنا تھا وہ لیا، یہودی کے پاس گئے، وہاں جا کر تھوڑی محنت کی، اس نے پھر 1 سا جو دیا جس سے پھر 5 روٹیاں بنی۔ ابھی یہ حضرات پھر اگلے دن کی افطار پہ بیٹھے تو اس وقت چند یتیم آ گئے اور آواز لگائی، اے نبوت کے گھر والوں 3-4 دن کے بھوکے ہیں، تھوڑی سی مدد کرو۔ انہوں نے پھر مشورہ کر کے وہ 5 دے دی۔ تیسرے دن پھر یہی معاملہ ہوا، پانی سے افطار کیا، یہودی نے جو دیا اس کی روٹیاں جو بنی، تو وہ بھی اگلے دن کچھ قیدی آ گئے، ہم ابھی رہا ہوئے ہیں،
بھوک لگی ہے، آپ نے وہ بھی دے دی۔ یہ دینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، بھوک اور نقاہت سے برا حال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے لگایا، بہت دعائیں دی، تو جبرائیل آ گئے ان آیتوں کے ساتھ، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا کھانا مسکین، یتیم اور قیدیوں کو دے دیتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور یہ سب کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ میرے دوستو، جس کام کو کرنا ہے ایسے کرو اللہ کے لیے کہ اللہ گواہی دے اس بات کی کہ یہ کام میرے بندے نے میرے لیے کیا ہے، یقین کرو دنیا میں بھی سرخرو ہوگے اور آخرت میں بھی۔ کچھ دو اشعار ہیں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، پھر انشاءاللہ بریک پہ چلے جائیں گے۔ جو ملے حیات خضر مجھے اور اسے میں صرف ثنا کروں، تیرا شکر پھر بھی ادا نہ ہو، تیرا شکر کیسے ادا کروں؟ مجھے خوشبوؤں کی کلاہ دے، مجھے روشنی سی نگاہ دے، کبھی پھول بن کے مہک اٹھوں، کبھی شمع بن کے جلا کروں۔ میں بہت ہی عاجز و بے نوا، تیرے آگے میری بساط کیا، کوئی بھول ہو تو معاف کر، مجھے بخش دے جو خطا کروں۔ ایک بریک کی طرف چلتے ہیں۔